अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद फारूकी अपने नए व्लॉग के साथ। आज हम अपने इस प्रोग्राम में दो इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो पाकिस्तान से मुतल्लिक है। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि दहशतगर्दी होती रहती है और बिलखसूस बलूचिस्तान और KP के दहशतगर्दों का टारगेट है। और दूसरी बात ईरान और अमेरिका का इशू है, जो हालात कभी महसूस होता है कि नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर हालात कशीदगी की तरफ चले जाते हैं। और अब वाक़तन ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो एक जंग जो है वो सर पर दोबारा आ गई है, और इसका नतीजा क्या निकलता है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं सूबा सरहद की, यानी KPK, जहाँ पे शेखुल हदीस मौलाना इदरीस जो JUI के रहनुमा हैं, उन्हें शहीद कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने उन्हें टारगेट किलिंग में शहीद किया है। और ये मौलाना की शहादत जो है, ये एक बहुत बड़ा धचका इसको समझा जा रहा है, क्योंकि मौलाना इदरीस जो हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मसालहती जो कोशिशें हैं, उसमें दोनों तरफ के उलमा ने एक वफूद जो तश्कील दिए थे, उसकी उन्होंने क़यादत की थी। उनकी शहादत जो है ये एक तरह का मैसेज है कुछ ऐसी क़ुव्वतों की तरफ से जो कि इस खित्ते में अमन नहीं चाहती और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुसलसल जो हालात की ख़राबी है इसको मज़ीद बढ़ावा देना चाहती हैं। मौलाना इदरीस ने जब फजलुर रहमान साहब अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए तो मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात के लिए कंधार तक का सफ़र किया था। तो शेखुल हदीस मौलाना इदरीस उनके हमरा कंधार भी गए थे। इससे उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो मिजाजन अमन के ख़्वाह थे। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की गई ईरान और अमेरिका जंग रुकवाने के लिए, इसकी उन्होंने बड़ी यानी सपोर्ट की थी। और उनके कई ऐसे वीडियोस थे जिस पे वो ये मुसालहती अमल जो पाकिस्तान ने किया है इसकी हिमायत करते नज़र आ रहे थे। और ऐसी शख्सियात का दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो जाना वाक़तन एक बड़ा एक नुकसान होता है। महसूस ये होता है कि शायद अफ़गान हुकूमत जो है, वहाँ भी बैठे कुछ लोग जो हैं, जैसे ज़बीउल्लाह साहब का ये एक मैसेज जो है वो भी आया है, ताज़ियती पैगाम है जो उन्होंने मौलाना इदरीस की शहादत पर दिया है। वहाँ भी इस बात पर अफसोस का इज़हार किया गया। मौलाना इदरीस के बहुत से शागिर्द जो हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में शागिर्द जो हैं, वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी वो थे। सो इसलिए उनकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। लेकिन असल मसला ये है कि जो KPK हुकूमत है ये क्या कर रही है? क्या उनकी तवज्जो अपने अवाम के जान माल की हिफाजत की तरफ है, या फिर वो सिर्फ सियासी मामलात को निपटाना चाहते हैं? इसमें KPK के जो वज़ीर आला हैं आफरीदी साहब, उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए। और इसके लिए उन्हें ज़रूर एक मतलब यह कि तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह मजहबी शख्सियात को या अहम शख्सियात को या सियासी शख्सियात को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाए, तो ये उनकी हुकूमत के लिए भी एक उनकी रिप्यूट को भी ख़राब मज़ीद करेगी। अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके लिए भी ये बड़ा नुकसानदेह अमल है। सो उम्मीद ये है कि वज़ीर आला इस पर तवज्जो देंगे। ये बहरहाल एक बड़ा सानहा है जिस पर पूरी कौम अफसरदा है, और JUI के साथ ही इसके बारे में हमदर्दी नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उन तमाम अमन पसंद हलकों के साथ इस पे हमदर्दी है जिनकी नुमाइंदगी मौलाना इदरीस करते थे। अब दूसरा इशू जिस पर हम पिछले दिनों भी गुफ्तगू करते रहे, वो ईरान और अमेरिका के हवाले से है। ये सूरत हाल हमें कभी नॉर्मल होती दिखाई देती है, कभी एक बार फिर यूँ लगता है कि जैसे हालात किसी के कंट्रोल में, ना तो अमेरिका के कंट्रोल में इस तरह से हैं कि वो ईरान को डिक्टेट करे, और ना ही ईरान ऐसी पोजीशन में है जहां वो अमेरिका से अपने मुतालबात मनवा सके। अब जो ताज़ा तरीन कशीदगी जो शुरू हुई है, वो एक तो ये है कि जो दोनों तरफ से अमेरिका ने अपने मुतालबात दिए, ईरान ने अपने मुतालबात दिए, वो मुतालबात तो अपनी जगह पे चल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह ईरान ने थोड़ी सी मज़ीद एक समझे कि पेशकदमी की है, और अगर एक तरफ ट्रंप जो है वो एक गाइडलाइन देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं आपने हुर्मुज़ में 2000 के करीब फंसे हुए जहाज़ जो हैं उनको गुजारना चाहते हैं, और इस बहाने वो अपनी जो नेवी है उसको लेके आना चाहते हैं, तो ईरान ने इसकी मुज़ाहमत का ऐलान किया है। एक तो मिज़ाइलों के हमले जो हैं और फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, ईरानी कश्तियों को, जो जंगी कश्तियाँ हैं, और ईरान उन्हें सिविलियन भी अब कह रहा है, उनको ट्रंप ने दावा किया है कि 7 कश्तियाँ उन्होंने तबाह कर दी हैं।
اب دیکھیے جس طرح یو اے پر ایران نے میزائل اٹیک کیا ہے اور وہاں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں جو پاسداران ہیں یا جو عسکریت پسند ہے یا وہ لوگ جو ہاکس جن کو کہا جا سکتا ہے، وہ راستہ ایسا اختیار کرنے کے لیے شاید ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہے جو ایران کی سیاسی قیادت چاہتی ہے۔ ایران کی سیاسی قیادت میں جو وزیر خارجہ عراقچی ہیں وہ تو مسلسل دورے کر رہے ہیں، انہوں نے چین کا دورہ کیا، اس سے پہلے پاکستان کا دورہ کیا، عمان کا دورہ کیا، اب وہ دوبارہ روس کا دورہ کرنے کے بعد اب ایک بار پھر وہ دوبارہ چائنا بھی جا رہے ہیں۔ ان کے یہ دورے جو ہیں، جو ان کی شٹل ڈپلومیسی ہے، اس کے نتیجے میں ایران کے لیے کچھ سافٹ کارنر پیدا ہوا ہے۔ یورپی یونین بھی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے، لیکن یہ جو اقدامات اب ایران کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، یو اے پر حملہ کیا گیا، اس پہ عرب لیگ نے مذمت کی ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس پہ پاکستان اور انڈیا اور سعودی عرب جب یہ مل کے یا الگ الگ اپنے طور پر جب یہ ایک ہی ایشو پر جب یہ مذمت کریں گے ایران کی، تو اس کا مطلب پھر ایران کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ جو عالمی رائے عامہ ہے وہ کیا ان کی فیور میں ہے۔ اب یہ تو بات ٹھیک ہے کہ امریکہ نے جو جارحیت کی، اس کی مخالفت اور اس کی مذمت کی گئی عالمی سطح پر، لیکن اگر ایران مسلسل اپنے اس خطے کو جس کے بارے میں اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ وہ عدم توازن کا ایک شکار رکھے اور یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ایسی ایران پر حملے کرے، اس کو ٹالنے کے لیے اب ایران اگر سفارتی راہ سے ہٹ کے زیادہ ایک دھمکی آمیز یا جارحیت والا یا ایگریسو ایک موقف جو ہے اختیار کرتا ہے، تو اس میں بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو کچھ زیادہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اصل تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان نے کوششیں کی ہیں، جیسے ایک بہت بڑا ایک اقدام ہوا کہ ایران کا جو جہاز تھا جو ضبط کیا تھا امریکا نے، وہ نہ صرف واپس ہوا بلکہ اس کا جو عملہ ہے وہ ایران بھجوا بھی دیا گیا۔ تو اس جو پاکستان کی جو کامیابی ہے، اس طرح کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر امریکی جہازوں کو روکا گیا یا جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کو ایران نے روکنے کی کوشش کی، تو ایک نئی جنگ کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو ملٹری بلڈ اپ ہے اسرائیل کے اندر، جس طرح امریکہ نے کیا ہے، جتنا نیا ویپن پہنچایا ہے، یو اے میں پہنچایا ہے، تو اس میں امریکہ اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹنے والا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف ایران میں یہ جو تاثر ایک جو بڑا پختہ ہو رہا ہے، وہ نہ صرف فتح کا ہے بلکہ مطلب بعض لوگ جو ہیں اس کو ایک ریجنل سپر پاور ایران کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ میرے خیال کے مطابق اگر کہیں کسی جگہ پہ دماغ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں کہ ایک ایسا ملک جو کہ معاشی اعتبار سے انتہائی غیر مستحکم ہے، جس کی معیشت کولیپس کر چکی ہے، اس کو سب سے پہلا تو یہ ہے کام کہ وہ ان پابندیوں سے آزاد ہو اور جو اس کو عالمی مارکیٹ تک اس کو رسائی ملے، اس کی ناکہ بندی ختم ہو، تب جا کے یہ باتیں کی جائیں کہ وہ ریجنل سپر پاور ہے یا بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، نیوکلیر پاور ہے بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ ایران کو فوری طور پر جارحانہ اقدامات پر اکسانے کی کوشش کرنے والے ایلیمنٹ جو ایران سے باہر موجود ہوں یا ایران کے اندر ہوں، وہ میرے خیال میں ملک کو مشکلات کا شکار کریں گے۔ ایران دنیا میں زیادہ سے زیادہ جتنی اپنی سفارتی کوششیں کامیاب کر سکتا ہے وہ کرے، تاکہ وہ جو اس وقت جس صورتحال کا شکار ہے اس سے باہر نکلے۔ ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جنگ جس میں ایک پاز آیا ہے، جس کو صدر ٹرمپ نے مستقل جنگ بندی اس لیے کہا، یا انہوں نے یہ کیوں کہا کانگریس کو کہ جنگ بند ہو گئی ہے، تاکہ کانگریس کے سامنے انہیں اجازت کے لیے دوبارہ نہ جانا پڑے۔ سو اس سے آپ امریکی صدر کا جو ذہن ہے، جو ان کا موقف ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ امریکہ سارا کچھ جائز نہیں کرتا، بہت ناجائز کرتا ہے۔ اسرائیل سے مل کے جب وہ پورے ریجن کو تاوبالا کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، تو اس کو کہیں دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ یہ اندازہ کیجئے نا کہ یورپ سارے نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس کے اسپین جیسے ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اٹلی میں اس کی مذمت ہوئی۔ سو جب یہ ماحول ہے تو اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ صدر ٹرمپ کو یہ کامیابی دی جائے کہ وہ کوئی انٹرنیشنل کولیشن بنا لیں ایران کے خلاف، کیونکہ جب تجارتی گزرگاہ سے وہ جو اس کے استعمال کا معاملہ آئے گا اور وہاں بندشیں لگیں گی، تو ظاہر ہے کہ
اس کے نتیجے میں تیل کی عالمی عالمی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا معیشت جو ہے پوری دنیا کی جس طرح اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے وہ معیشت تباہ ہوگی۔ جو اس وقت ایک ہی حملہ جو ایران نے ابھی کیا ہے یو اے ای پر، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا کہ تیل کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ جو عالمی معیشت ہے اس کو بچانے کے لیے یہ سارے ممالک پھر ایک ہوں گے، اور یہ پھر ایران کے لیے مشکلات جو ہیں یہ بڑھیں گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاسداران نے حملہ کیا، اس پر بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ایرانی صدر کو اس کی بات بھی خبر ہوئی اور وہ اس پر خفا بھی ہیں۔ اب اگر یہ صورتحال واقعی ایسی ہے تو یہ پھر ایران کے اندر ایک جو تقسیم ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ایرانی حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں فیصلہ سازی کہیں اور ہو رہی ہے، حکومت کوئی اور کر رہا ہے۔ سو بہتر یہ ہے کہ ایک نئی جنگ سے بچنے کی، جو کہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے، ایک نئی جنگ، پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ صلح کی جتنی کوششیں ہیں وہ ناکام ہو سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنی فوج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وہ خود ہی ایک ٹائٹل انہوں نے لے لیا تھا بحری قزاق کا، یہ ان کی بحری قزاقی اپنی جگہ پہ، لیکن اگر انٹرنیشنل کولیشن بنانے میں امریکہ کامیاب ہو گیا تو یہ ایران کے لیے مشکلات ہوں گی۔